نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن عظیم نازل فرمایا اس کا مقصد ہے کہ اس کے بندے اس دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ اسی کی وضاحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں میں بیان فرمائی، اور قرآن عظیم اور حدیث پاک کا نچوڑ فقہائے کرام نے اپنی فقہی تحقیقات میں ذکر فرمایا اور اپنی فقہی کتابوں کے اندر لکھا۔ جب تمام دینی علوم قرآن و حدیث اور فقہ کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کا خلاصہ اور نتیجہ اور خاص رزلٹ یہی نکل کے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس دنیا میں انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق دے رہا ہے کہ اس کے بندے جب زندگی گزاریں تو اس طرح کہ جو اللہ نے ان کے اوپر چیزیں فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کو ادا کرتے رہیں، جو چیزیں ان کے اوپر حرام کی ہیں، مکروہ تحریمی اور ناپسند قرار دی ہیں، ان سے وہ دور رہیں اور بچے رہیں۔ اللہ کے حق میں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے پوری کریں، اور آپس میں بندوں کے جو ایک دوسرے کے حقوق اور تعلقات ہیں ان کو بھی اچھی طرح نبھائیں، تو میرے بندے اچھے ہو جائیں، دنیا میں بھی اچھے بن کر رہیں۔ جب یہ یہاں سے اچھے بن کر جائیں گے تو ان کی ساری منزلیں آسان ہوں گی۔ دنیا والے جب اچھوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں۔ جب دنیا سے جا کر اپنی قبر میں پہنچتے ہیں تو وہاں فرشتے بھی ان کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہیں اور ان کے ساتھ وہاں پر اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جب کوئی اونچے درجے کا مومن بندہ اس قبر میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں اور وہ قبر بھی کہتی ہے کہ تو اس زمین پر چلنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ تھا، جب تو نے دنیا والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ اچھا معاملہ کروں گی۔ تو قبر بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور اس کے لیے چین اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنے اچھے بندوں کے لیے میں نے وہاں پر سائے بنا رکھے ہیں اپنی رحمت کے، کہ جب لوگ وہاں کی گرمی اور تکلیف سے گھبرا رہے ہوں گے تو میرے پسندیدہ بندے میری رحمت کے سائے میں ہوں گے، نہ انہیں گرمی محسوس ہوگی، نہ کوئی تکلیف محسوس ہوگی، اور نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، چین سکون اطمینان سے اپنے حساب کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور حساب بھی اللہ بڑا آسان لے لے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کے ساتھ آسانی کر لیتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر جو پوری طرح قانون کے دائرے میں زندگی گزار کر جائیں گے ان کے رتبے کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی روح جب اللہ کے دربار میں فرشتے لے کر حاضر ہوئے، اور ان فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ اے اس میرے بندے سے یہ پوچھو کہ کیا تو نے دنیا میں کوئی نیک کام کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے؟ تو وہ فرشتوں نے جب معلوم کیا تو وہ شخص کہنے لگا مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہو، بس اتنا یاد آتا ہے
کہ میں کاروبار کیا کرتا تھا، تجارت کیا کرتا تھا، لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اگر کوئی شخص مجھ سے قرض مال لے جاتا تھا، اگر تکلیف اور پریشانی میں ہوتا تھا، ادا نہیں کر سکتا تھا تو میں معاف کر دیا کرتا تھا، جاؤ بھائی اچھا میں نے معاف کرا۔ اور اگر صاحب حیثیت تھا لیکن اس وقت اس کے پاس انتظام نہیں جو وعدہ کر گیا ہے تو میں اس کو آسانی دے دیا کرتا تھا، اچھا بھائی اب نہیں ہے تو بعد میں دے جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تجھ سے زیادہ تو میں رحم کرنے والا، معاف کرنے والا میں ہوں، جب تو میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا جب میں نے بھی معاف کر دیا، لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر۔ تو اللہ کے معاملے میں تو آدمی جائز و ناجائز کا خیال رکھ کر زندگی گزارے، مگر اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا تو وہاں پر بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب عام انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اس کا اور زیادہ خیال رکھا جائے، ماں کا بھی احترام کیا جائے، باپ کا بھی احترام کیا جائے۔ ماں باپ دونوں قابل احترام ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے معلوم کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا میرے اوپر کتنا حق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے ماں باپ یہی تیری جنت ہیں اور یہی تیری دوزخ ہے۔ اگر ماں باپ کو اچھا رکھا، راضی رکھا، خوش رکھا تو اللہ بھی خوش ہوگا۔ جب عام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے اللہ جنت عطا فرمائے گا تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارو، سچے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ خود بھی کوشش کریں اچھا بننے کی، اور ان لوگوں کے پاس بھی بیٹھ کر ہم دیکھیں کہ اچھائی کیا ہوتی ہے، اچھے طریقے سے بولا کیسے جاتا ہے، اچھے طریقے سے عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ان نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ زندگیوں میں ہماری نکھار آئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اپناؤ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی اپنی زندگیوں پر غور کر کے برائیاں دور کرنے کی اور اچھائیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اچھے اور اپنے مومن بندوں میں دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی اللہ اچھے اور مومن بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے وسوسے سے، نفس کے شرارت سے، فاسد خیالات سے، بدگمانیوں سے ہماری حفاظت فرما، سچے دل سے اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ذات و صفات پر، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و صفات پر، اپنے دین پر ہمارا کامل یقین و ایمان قائم فرما، دنیاوی بھی سب طرح کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما۔ تیرے بہت سے بندے بیماریوں میں مبتلا ہیں، خاص طور سے ڈینگو کے بخار میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، ان میں ہمارے مرید اور ہمارے شاگرد مولوی مرغوب صاحب بھی ڈینگو کے شکار ہیں، مولا انہیں بھی شفائے کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، گھر گھر جو پریشانیاں محسوس ہو رہی ہیں مولا انہیں دور فرما، بیماریوں کو، وباؤں کو دور فرما، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ جس کی جو ذمہ داری ہے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، اپنی گھر بار کی، نوکریوں کی، ملازمتوں کی، کاروباروں کی، اپنی اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے صحت و سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پورا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں بھی ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما۔ آمین بجاہ